ویلکم بیک۔ حکومت بلوچستان کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے، لیکن ملک سے باہر مقیم بلوچستان کی خود مختاری کے لیے بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ جب مشرف حکومت کا خاتمہ ہوا اور پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی، اس وقت میں لندن میں تھا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا جس میں خان آف کلاج شامل تھے اور برطانیہ کی ایک فرنج پارٹی نے بلوچستان کی خود مختاری کی حمایت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Fifth time that atrocities of such kind are happening on the Baloch nation, and in the present scenario, after the murder of Nawab Akbar Khan Bugti and Nawabzada Balaj Mari, things are changing, and in the present election more than 80% of the Baloch populace didn't even vote. So it's sort of a referendum against Islamabad, and when we joined Pakistan, we joined as sovereign to sovereign, not sovereign to underdog, and I think today the Baloch nation is a fourth class citizen of that country. And I think now the people of Balochistan want their self-determination and nothing to do with autonomy or anything else. I bring you solidarity from the Green Party of England and Wales. The Green Party stands with the people of Balochistan in solidarity with your struggle for freedom, democracy, social justice and self-determination. Independence of Balochistan, that is the greater Balochistan, not just the part in Pakistan. اب ہم آپ کو جو تصویریں دکھائیں گے ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بی این پی مینگل کے سابق سینیٹر ثناء اللہ بلوچ UN کی جنیوا میں بلڈنگ کے سامنے بلوچستان کے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ منیر مینگل کھڑے ہیں جو مبینہ طور پر لاپتہ افراد میں شامل رہے ہیں اور آج کل پیرس میں رہ رہے ہیں۔ ان تصاویر میں نواب خیر بخش مری کے چھوٹے صاحبزادے مہران بلوچ آزاد بلوچستان کے حق میں مظاہرے میں شریک ہیں۔ بلوچستان کی خود مختاری کی بیرون ممالک میں تحریک تو ایک طرف، لیکن حکومت اور فوج نے کچھ ایسے بھی اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان میں پاکستان کا قومی ترانہ ایک مرتبہ پھر سے سنا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاک سرزمین شادباد، کشور عزیز آباد، تو نشان عزم علی شاہ، عزم پاکستان، مرکز یقین شادباد۔ بلوچستان میں نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے جنرل کیانی نے کچھ مراد کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے بلوچستان کا دورہ کیا تو وہاں پہ تجزیہ نگار اعجاز حیدر بھی ایک ایسے ہی ٹریننگ سینٹر پہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی اور کچھ سوالات کیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعجاز حیدر صاحب، آپ تو کافی زیادہ فٹ ہیں اور ابھی یہاں پہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، بلوچ یوتھ کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس ٹریننگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ بہت کوشش پہلے کی گئی تھی کہ بلوچ جو ہے ان کو فوج میں لایا جائے، پیرا ملٹری میں لایا جائے۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر جو یہاں پہ پنجابی تھے یا جو پٹھان تھے وہ آتے تھے، بلوچ نہیں آتے تھے۔ یہ جو ہے آپ یہ سارے بلوچ لڑکے ہیں اور بلوچ ریجمنٹ نے یہ ٹریننگ ونگ کھولا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ ہیں ان کے یہ ٹریننگ ونگز۔ تو یہ جو انڈکشن ہے بلوچ ریجمنٹ میں، اس سے جو علاقے میں فوج کے خلاف جو ایک نفرت ہے اس کو کم کرنے میں بہت جو ہے وہ اعجاز، آپ ہسٹری کے بھی بہت کین اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جو ایسٹ پاکستان تھا جو کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، اس میں بھی اس طرح کے کچھ اقدامات کیے گئے تھے، جو ایج ریلیکسیشن یہاں پہ دی گئی ہے وہاں پہ بھی دی گئی تھی، برات دی گئی تھی، اور جو بلوچستان جو آرمی چیف نے کہا کہ انڈکشنز ہو، تو اس میں جو بعد میں جو کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹریننگ دی تھی بعد میں انہوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ یہ پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اس کا معاملہ کچھ فرق تھا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی اس کے بہت سارے جو ایلیمنٹس تھے وہ مکتی بانی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ جو اس وقت معاملہ ہے اس میں یہ کرنا ضروری اس لیے کہ ان کو فوج کے ڈسپلن میں لایا جائے
لیکن یہ جو وہ تمام آپ نے جو ایفرٹس کرنی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کو صرف ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑا ایک بنیادی چیز ہے وہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ یہ ہے کہ جو سویلین حکومت ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اونرشپ نہیں لے رہی اس چیز کی. سویلین تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جو انیشیٹو ہے, ابھی بھی ہم گئے تھے جو اسکول میں اور وہاں پہ جو لوگ بات کر رہے تھے کہ سویلین انیشیٹو نہیں ہے, سارا فوج کا انیشیٹو. تو یہ کس حد تک بلوچستان کے جو زخم ہے ان پہ مرہم رکھنے میں کارآمد ثابت ہوگا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. جب تک کہ سویلین سیاسی حکومت اس کی اونرشپ نہیں لے گی اس وقت تک یہ معاملہ آپ اس کو بڑھاوا نہیں دے سکتے. اور وہ جو ان کا نہ لینے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک یہاں پہ سٹیٹس کو ہے قبائلی اس کو یہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اس کے ٹوٹنے میں ان کا نقصان ہے. یہ جو قوت کا ان کا ارتکاز ہے وہ بنیادی طور پہ اس قبائلی نظام میں ہے. جب آپ فوج کی ٹریننگ دیں گے, سڑک کسی علاقے میں لے کے جائیں گے, اسکول بنائیں گے, ہسپتال بنائیں گے, تو وہ جو آپ کا پرانا قبائلی نظام جو ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اسی میں دراڑیں ڈالنا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو ایک تشخص کا احساس دے سکیں, بلوچ ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی. اجازت, آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس سے کچھ امید کی کرن نظر آتی کہ شاید مسائل کا حل ہو, لیکن ہسٹری جو ہے اس کے کچھ اور لیسنز ہیں اور ایک امید کی کرن ہے. ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جس کا کہ آؤٹ کم ابھی سامنے آئے گا اور اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوگی. حکومتی اور فوجی اقدامات جو بلوچستان کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں وہ کتنے کارآمد ہوں گے, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پر, یا آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پر بھی. آج کے لیے اتنا ہی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.